سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر اور امام ترمذی نے سنن ترمذی سیاہ ستہ کی کتاب ہے اس کے اندر حدیث پاک حضرت عباس بن عبد المطلب سے مروی، حضرت عباس بن عبد المطلب کے حوالے سے مطلب بن وداع روایت کرتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ کسی شخص نے آ کر حضور کے والدین کے بارے میں برے بھلے کلمات کہے۔ اب سب جس طرح آپ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ اس طرح کی یہ تحریک چلا رہے ہیں، یہ تحریک اس وقت سے چل رہی ہے، اس وقت سے۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ میری پھوپھی کے پاس کچھ چند لوگ آئے اور آ کر اپنے خاندان پر فخر کرنے لگے، تو ان کی پھوپھی جو ہے وہ فرماتی ہیں کہ تم کیا اپنے خاندان پر فخر کرتے ہو؟ اللہ نے ہمارے خاندان میں اپنے رسول مبعوث فرمایا، ہمارے خاندان کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو آگے سے وہ کافر و مشرک کہنے لگے استغفر اللہ نقل کفر کفر نہ باشد، وہ کہنے لگے آپ کے خاندان میں نبی کا ہونا تو ایسے ہی ہے جیسے کسی جو ہے کوڑے کے ڈھیر سے ایک کھجور کا درخت ہوگا۔ اب یہ بات جب انہوں نے آ کر حضور کی بارگاہ میں حضرت عباس نے عرض کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا۔ حضور نے فرمایا حضرت بلال کو فرمایا بلال لوگوں کو بلاؤ اعلان کر دو۔ اس وقت وتیرہ یہ تھا جب خاص بات ہوتی حضور فرماتے بلال کھڑے ہو کر اعلان کرو لوگ جمع ہو جائے، اسپیسیفک ایڈریس ہوتا، اسپیشل حضور کا خطاب ہوتا۔ حضرت بلال نے اعلان کیا، سارے لوگ جمع ہو گئے، فقام علی المنبر، اور مصطفیٰ منبر پر کھڑے ہو گئے۔ حضور منبر پر تشریف لائے، حضور نے ساری جماعت صحابہ کو ایڈریس کر کے فرمایا من آنا، بتاؤ میں کون ہوں، میں کون ہوں؟ اب جماعت صحابہ آگے سے عرض کرتی ہے انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بولو آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بلا شبہ حضور اللہ کے رسول تھے، ہیں اور قیامت تک رہیں گے، لیکن چونکہ اس دن حضور کے نسب کے اوپر اعتراض کیا گیا اس لیے حضور کا دل دکھا ہوا تھا، حضور دوسرا جواب سننا چاہتے تھے۔ فرمایا ٹھیک ہے میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن سنو انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، فرمایا میں محمد ہوں، عبداللہ کا بیٹا ہوں، عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ اگر خدا نہ خواستہ نقل کفر کفر نہ باشد حضور کے ماں باپ مشرک ہوتے یا کافر ہوتے، حضور منبر پر بیٹھ کر ان کا بیٹا ہونے پر فخر کرتے؟ فخر اسی پر کیا جاتا ہے جو صاحب ایمان ہوتا ہے۔ فرمایا میرے خاندان پر جو اعتراض کرنے والوں میں محمد ہوں، عبداللہ کا بیٹا ہوں، حضرت عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ گویا مطلب یہ تھا میں بھی پاک، میرا باپ بھی پاک، میرا دادا بھی پاک۔ آگے حضور نے فرمایا ان اللہ تعالی خلق خلقا فجعلنی فی خیرہم ثم جعلہم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقہ ثم جعلہم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلہ ثم جعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا وخیرہم نفسا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو ان اللہ خلق خلقا فجعلنی فی خیرہم، اللہ نے مخلوق کو پیدا فرمایا اور اس مخلوق میں اللہ پاک نے سب سے بہتر انسان کے طور پر مجھے چنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ساری مخلوق کو بنایا فجعلنی فی خیرہم، اللہ نے ان میں سب سے بہتر لوگوں میں اللہ نے مجھے پیدا فرمایا۔ فجعلنی فی خیرہم، اللہ پاک نے ان میں سب سے بہتر لوگوں میں اللہ پاک نے مجھے پیدا فرمایا۔ ثم جعلہم فرقتین، پھر اللہ نے ڈیوائیڈ کیا، ڈویژن کی انسانوں کی، عربز اینڈ نان عربز، عربوں اور عجموں میں۔ فجعلنی فی خیرہم، اللہ نے ان میں عربوں میں مجھے سب سے بہتر پیدا فرمایا۔ ثم جعلہم قبائل، پھر عربوں میں اللہ نے مختلف ٹرائبز بنائے، قبائل بنائے۔ فجعلنی فی خیرہم، اللہ پاک نے ان میں جو بہتر قبیلہ تھا قبیلہ قریش، اس میں اللہ پاک نے مجھے رکھا۔ ثم جعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا وخیرہم نفسا، پھر ان قبائل میں اللہ نے خاندان بنائے، گاہ بنائے، ان میں جو سب سے بہتر خاندان تھا بنو ہاشم کا، اللہ نے اس میں مجھے پیدا فرمایا۔ اللہ چھانٹی کرتا آیا، اوپر سے چھانٹی کرتا، جو صاف اور پاک لوگ تھے ان میں اللہ پاک اپنے مصطفیٰ کا نور منتقل کرتا۔ اور دوسری جگہ پر غزوہ حنین کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ روایت کے اندر موجود ہے
کہ کفار کے نے تیروں کی بچھاڑ کر دی اور صحابہ کرام بھی تتر بتر ہو گئے، کیونکہ اچانک کفار کی طرف سے جو حملہ ہوا اور صحابہ بکھر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناقہ پر سوار تھے اور حضور علیہ السلام یہ رجز بن رہے تھے۔ جب بالکل تنہا اس وقت حضور کے جو ساتھ لوگ تھے وہ بھی ایسا جو ہے گمسان کا رنگ پڑا، ایسا حملہ ہوا کہ وہ بھی جو ہے چھٹ گئے۔ حضور علیہ السلام اس لمحے اکیلے تھے۔ حضور نے یہ شعر اپنی زبان سے فرمایا، آپ نے فرمایا انا ابن عبد المطلب لا کذب، فرمایا لوگ گرا گئے ہیں، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، اس میں جھوٹ نہیں ہے، میں محمد ہوں، میں ادھر ہوں اور میں حق پر ہوں اور حق پر رہوں گا۔ این جنگ کے عالم میں، این اس لمحے جس لمحے عام انسان اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، اس وقت مصطفیٰ کریم اپنے دادے کے ساتھ اپنے نسب کے اوپر فخر فرما رہے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا انم ابن عبد المطلب لا کذب، فرمایا میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، اس میں جھوٹ نہیں ہے اور میں ادھر ہوں، میں کھڑا ہوں۔ اب حضور کا یہ شعر سن کر، ارشاد سن کر جو بکھرے ہوئے تھے سارے جمع ہو گئے کہ مصطفیٰ تو وہاں تشریف فرما ہے۔ اس جنگ کی عالم میں حضور نے اپنے دادا جان کے ساتھ اپنے نسب کے اوپر فخر کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ حضور کے ماں باپ بھی مومن تھے، حضور کے آبا و اجداد بھی مومن تھے۔ پھر حضرت واصلہ بن اسکر روایت کرتے ہیں، امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر، امام ترمذی نے اپنی جو ہے سنن ترمذی کے اندر اس روایت کو نقل کیا۔ حضرت واصلہ بن اسکر کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اصطفى بنی کنانہ من ولد اسماعیل واصطفى قریشا من بنی کنانہ واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم۔ اللہ پاک نے اسماعیل کی اولاد سے بنی کنانہ کو چنا اور بنی کنانہ سے اللہ نے قریش کو چنا اور قریش سے اللہ نے بنو ہاشم کو چنا، واصطفانی من بنی ہاشم، اور بنی ہاشم میں سے اللہ نے مجھے چنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم repeatedly he used the word istafa because he himself was Mustafa۔ حضور نے فرمایا استفا، اللہ نے بنی کنانہ جو ہے ان کو اسماعیل کی اولاد سے چنا، واصطفى قریشن، اور قریش کو بنی کنانہ سے چنا، واصطفى بنی من قریشن بنی ہاشم، اور بنو ہاشم کو بنی قریش سے چنا، واصطفانی من بنی ہاشم، اور استفا کا مطلب ہے چننا، چنتا رہا۔ فرمایا اس لیے اللہ چنتا رہا اور چن کر اللہ نے حضور کو مصطفیٰ بنا دیا۔ مصطفیٰ کا معنی یہ ہے چنا ہوا۔ بہت سارا گلشن ہے، اس گلشن میں جو رب کا سب سے پیارا پھول ہے، اس پھول کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین، حضور نے ہمیشہ اور حضور نے اپنی حیات طیبہ کے اندر بھی اپنے والدین کی کمی کو محسوس کیا ہے۔ ابھی آپ صاحب جو ہے میں جب انٹر ہوا ہوں اس وقت یہ روایت بیان کر رہے تھے، میں اس کی سند آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ جس طرح میں ذکر کیا، یقیناً امام جلال الدین سیوطی نے 6 رسالے لکھے اور ان کو 72 مرتبہ بیداری کے عالم میں حضور کا دیدار ہوا ہے۔ اور امام جلال الدین سیوطی نے لکھا کئی مسئلے ایسے تھے جہاں علم جواب دے جاتا، عقل جواب دے جاتی، اس لمحے علم کے سوتے خشک ہو جاتے، فکر کی صلاحیتیں دب جاتی، اس لمحے میں مراقبہ کر کے حضور سے پوچھتا آقا اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ فرماتے ہیں 72 مرتبہ بیداری کے عالم میں آ کر حضور نے مجھے ان مسئلوں کا حل بتایا۔ اور وہ امام جلال الدین سیوطی ڈنکے کی چوٹ پر کہتے تھے میرے آقا کے ماں باپ محمد تھے، اگر ان کے عقیدے میں کوئی سکم ہوتا تو حضور ان کو دیدار کرواتے؟ بولو، کبھی بھی دیدار نہ کرواتے۔ انہوں نے اپنی کتاب الحاوی للفتاوی کے اندر نقل کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے اور حضور اقامت ہو چکی، مصلی پر حضور تشریف لائے تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور رو پڑے۔ نبی پاک کے صحابہ کرام پریشان ہوئے، حضور کی مبارک آنکھوں میں آنسو ہیں، کیا پریشانی؟ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ حضور نے فرمایا تکلیف تو کوئی نہیں ہے، مجھے میرے ماں باپ یاد آ گئے، مجھے میرے ماں باپ یاد آ گئے۔ حضور نے فرمایا کاش میں اپنے دونوں ماں، جس انسان نے غربت کا زمانہ دیکھا ہوتا ہے، جب اسودگی کا زمانہ آتا ہے تو انسان کے اندر سے یہ خواہش ضرور اٹھتی ہے کہ میرے ماں باپ نے مشکل وقت میں مجھے دیکھا، آج اللہ نے عزتوں کے تاج عطا کیے ہیں،
آج اللہ نے راحت و سودگی عطا کی ہے. کاش ماں ہوتی یا باپ ہوتا. میری غربت بھی دیکھی تھی, تنگدستی بھی دیکھی تھی, مشکلات کا زمانہ بھی دیکھا تھا. کاش آج خوشحالی کا زمانہ بھی دیکھتے. تو حضور نے ارشاد فرمایا مجھے میرے ماں باپ یاد آ گئے, اور کاش وہ دونوں زندہ ہوتے یا ان میں سے ایک زندہ ہوتے, اور میں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی موجودگی میں اس مقام پر ہوتا. اور ساتھ حضور نے فرمایا اگر میری والدہ زندہ ہوتی اور میں مصلی پر کھڑا ہوتا اور میں نے سورہ فاتحہ شروع کر دی ہوتی اور میری ماں حجرے کا پردہ سرکا کر مجھے آواز دیتی ابنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرے بیٹے محمد میری بات سننا. حضور نے کہا خدا کی قسم میں نماز چھوڑ دیتا, پہلے جا کر ماں کی بات سنتا, جا کر پہلے ماں کی بات سنتا اور پھر آ کر نماز پڑھتا. یہ سبق ہے ان بچوں کے لیے جو یہاں پروان چڑھ رہے ہیں. فرمایا اس حالت میں اگر میری ماں بلاتی میں دوڑ کر جاتا ہوں. علماء نے لکھا ہے کہ اگر فرض نماز بندہ پڑھ رہا ہو وتر واجب امریکہ میں اسلامی دعوت غیر مسلموں کو مسلمان کرنے, تبلیغ اور تعلیم کے بارے میں جاننے کے لیے معروف مسلم اسکالر پروفیسر ڈاکٹر علامہ شہباز احمد چشتی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب, لائک اور کامنٹ کرنا نہ بھولیے.